کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے یہاں کئی ذہین طالب علم تو بے روزگار گھومتے ہیں جبکہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جاب کیسے حاصل کر لیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف A1 گریڈز اور پوزیشنز ہی کو کامیابی کا ضامن سمجھتے ہیں اور اکثر لائق اسٹوڈنٹس اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ صرف ان کے اچھے نمبر ہی انہیں جاب دلا سکتے ہیں، لہٰذا ان کا یہی اوور کانفیڈنس انہیں ایک سے دوسرے آفس میں ہموار ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کئی ایوریج اسٹوڈنٹس اپنے B اور C گریڈز کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف گریڈز اور اچھی CV پر اکتفا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا وہ ایسی نفسیاتی ٹرکس کا بھی استعمال کرتے ہیں جن کی مدد سے وہ انٹرویور کو فوری طور پر متاثر کر دیتے ہیں، کیونکہ انسانی نفسیات کا ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جاب انٹرویو سے پہلے اور اس کے دوران کون سی نفسیاتی ٹرکس آپ کی کامیابی کے چانسز کو بڑھا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، اگر ممکن ہو تو ٹائم اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں۔ کئی کمپنیاں انٹرویو کے لیے ٹائم اور دن خود دیتی ہیں، لیکن اگر آپ کو خود ٹائم سلاٹ چوز کرنے کا موقع ملے تو اسے یہ کہہ کر ضائع نہ کریں کہ کوئی بھی ٹائم دے دیں میں آ جاؤں گا۔ ایسا کرنے سے یہ محسوس ہوگا کہ آپ کی قوت فیصلہ کمزور ہے یا آپ ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، جس سے آپ کی ویلیو شاید کم لگے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس دن انٹرویو کے لیے آ سکتے ہیں تو منگل، بدھ یا جمعرات کے روز کا انتخاب کریں۔ ایسا اس لیے کرنا بہتر ہوگا کیونکہ عموماً ویکینڈز کے بعد یعنی پیر ایک انتہائی مصروف دن سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ اور ہفتہ ویکینڈ آنے کی وجہ سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انٹرویو پینل میں شامل لوگ شاید آپ کو زیادہ وقت نہ دے پائیں اور جلدی میں آپ کی ایبلٹیز کو اچھی طرح جج نہ کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ سے ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ سوچ لیں کہ جب آفیسر وغیرہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اپنے کام میں بری طرح غرق ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ٹریفک وغیرہ کی صورتحال سے ایگزاسٹ ہو کر بھی آفس پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ لوگ کم از کم 1 گھنٹہ بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اسی طرح 4 بجے کے بعد ہر کوئی تھک ہار کر 5 بجے کی چھٹی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ 10 سے 11 بجے کے درمیان کا ٹائم چوز کریں تاکہ انٹرویو لینے والے لوگ آپ کو ٹرہانے کی بجائے بخوبی جانچ سکیں اور آپ کامیاب ہو کر لوٹیں۔ نمبر 2، اپنی غیر ضروری تعریفوں سے پرہیز کریں۔ انٹرویو کے لیے جانے والے لوگوں کا ایک گروپ ایسا بھی ہوتا ہے جو جاب کی خاطر اپنی بھی بے انتہا تعریفیں کر دیتے ہیں اور ایسی سکلز کا بھی انٹرویور کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں جو ان میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفسیاتی طور پر یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور انٹرویور عین موقع پر آپ سے کسی ٹاسک کو آزمائشی طور پر مکمل کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے، جیسے کہ پروجیکٹ مینیجر پر کوئی فائل بنانا یا کسی پرانی بیلنس شیٹ کو چیک کرنا۔ اس لیے اپنے بارے میں ایمانداری سے صرف وہی کوالٹیز بتائیں جو آپ میں موجود ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر انٹرویور آپ سے آپ کی ویکنیس کے بارے میں پوچھے تو بھی جواب درست اور ایمانداری سے دیں، کیونکہ اکثر اس سوال کو پوچھنے کا مقصد آپ کی فطرت اور نفسیات کو جانچنا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کس حد تک خود پسند ہیں یا کس کردار کے مالک ہیں۔ نمبر 3، اپنی باڈی لینگویج کا خاص دھیان رکھیں۔ جاب انٹرویو کے لیے اندر داخل ہوتے وقت ہلکی سی پریشانی ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن آپ اپنی اچھی باڈی لینگویج کے ذریعے نفسیاتی طور پر انٹرویو لینے والے کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے اندر آنے کا سٹائل بھی دیکھیں گے۔ لہٰذا اگر آپ تھوڑی بہت گھبراہٹ کا شکار ہوں تو کانفیڈنٹ باڈی پوسچر کے ذریعے اس کو کور کر لیں، جیسے کہ بورڈ روم میں اٹھے ہوئے کاندھوں اور سیدھے بازوؤں کے ساتھ داخل ہوں، آپ کے ہاتھ جیب سے باہر اور قدم ہموار اور مضبوط ہونے چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ گرمی یا قدرتی طور پر پسینے سے بھیگے ہوں تو اندر جانے سے پہلے انہیں رومال سے خشک کر لیں۔ اگر پینل میں شامل افراد آپ سے ہاتھ ملائیں تو پرجوش طریقے سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں۔ انٹرویو کے دوران اپنے ہاتھ گود کی بجائے ٹیبل پر رکھ کر سیدھے بیٹھیں اور بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ایک ہی پوزیشن میں رکھنے کی بجائے ایکسپریشنز دینے کے لیے تھوڑا ہلاتے رہیں۔ ایک اچھا آئی کانٹیکٹ بنانا بھی انٹرویور پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ انٹرویو کے لیے داخل ہوتے ہوئے آپ کی نظریں اٹھی ہوئی ہوں گی تو آپ کی CV دیکھنے سے پہلے ہی آپ پینل کو روبدار لگیں گے، اور انٹرویو کے دوران بھی ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اس بندے کی طرف دیکھ کر ہی جواب دیں جس نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہو۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ انٹرویو کے دوران ضرور مسکرائیں تاکہ آپ کانفیڈنٹ لگیں، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں کہ انٹرویور اس سے ڈسٹرب ہونے لگے۔ لیکن اگر آپ کسٹمر سروسز کے جاب انٹرویو میں ہیں تو زیادہ مسکرانا ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بولتے ہوئے اپنی آواز بھی درمیانی رکھیں اور ٹھہر کر بات کریں تاکہ آپ زیادہ ایکسپریسو اور پاورفل لگیں۔ اس حوالے سے میرے چینل پہ ایک مکمل ویڈیو موجود ہے کہ کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے اور اسے کیسے ڈیولپ کریں۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 4، حاضر دماغی سے ٹرکی سوالوں کا جواب دیں۔
ہم جس ملینیل دور میں داخل ہو چکے ہیں وہاں امپلائرز کی جگہ سمارٹ ورکرز یا نالج ورکرز جیسی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جاب انٹرویو اب صرف تعلیمی قوائف یا سکلز تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ انٹرویورز کی زیادہ توجہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف ہوتی ہے۔ یہ سوال ایسے ہیں جن کے جواب ہمیں یونیورسٹیوں میں نہیں بتائے جاتے، بلکہ ہمیں خود ان کے جوابات تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ خود کو کنویں کا مینڈک نہ بنائیں اور اپنے دماغ کو حاضر رکھیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے کہ انٹرویور آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے لیے پیسہ زیادہ اہم ہے یا کمٹمنٹ، یا آپ مشکل حالات اور ٹائٹ ڈیڈ لائنز میں کس طرح کے فیصلے لیں گے، یا اگر کمپنی کو مالی نقصان ہوتا ہے تو آپ کا اس سے حاصل کردہ پہلا سبق کیا ہوگا وغیرہ۔ نمبر 5، انٹرویور کی عمر کا اندازہ لگا لیں۔ جاب انٹرویو کے دوران مزید نفسیاتی ٹرکس آزمانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے انٹرویور کی عمر کا اندازہ لگا لیں۔ ایسا کرنے سے آپ ان کی جنریشن کی مطابقت سے جوابات دے کر انہیں مطمئن کر سکیں گے۔ جان مالیڈور نے اپنی کتاب کریزی گڈ انٹرویوئنگ میں لوگوں کو ان کی عمر کے حساب سے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے تاکہ جاب کے لیے آنے والے لوگ ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر جوابات دے سکیں۔ ایسے انٹرویورز جن کی عمر 20 سے 30 سال ہو انہیں جنریشن وائی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے انٹرویورز باتوں کی بجائے آپ کے کام کو دیکھ کر زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے انٹرویو پر جانے سے پہلے اپنے کام کے کچھ سیمپلز جیسے کہ اخبار میں لکھے گئے آرٹیکلز یا آپ کے بنائے گئے ایڈز، نیوز پیکجز اور سافٹ ویئرز کو USB میں سیو کر لیں۔ اگر آپ کا انٹرویور اسی عمر کا ہے تو آپ اسے اپنے کام کے ویژولز دکھا سکتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں۔ 30 سے 50 سال کے لوگ جنریشن ایکس میں آتے ہیں اور وہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ دیتے ہیں کہ آپ میں کام اور نجی زندگی کو بیلنس رکھنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اگر آپ کا انٹرویور اس عمر کا ہے تو اسے یہ نہ کہیں کہ میں کام کے معاملے میں اتنا جنونی ہوں کہ سب کچھ بھول جاتا ہوں، بلکہ اسے یہ بتائیں کہ میری طبیعت میں اعتدال ہے اور میں ہر معاملے پر باقاعدگی سے توجہ دیتا ہوں۔ 50 سے 70 سال والے انٹرویورز بیبی بومرز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں یہ دکھانا چاہیے کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں یہ بتائیں کہ آپ ایک دن انہی کی طرح کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں۔ 70 سے 90 سال کے انٹرویورز آپ کو پڑھنا جانتے ہیں، ان کے سامنے کبھی بھی اپنی پرانی جاب کی برائی نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ مستقبل میں آپ کہیں اور انٹرویو دیتے ہوئے ان کی کمپنی کی بھی ایسی ہی برائیاں کر رہے ہوں گے۔ نمبر 6، انٹرویو لینے والے کی بات نہ کاٹیں۔ کوئی بھی درمیان میں اپنی بات کا کاٹے جانا پسند نہیں کرتا اور جاب انٹرویو کے دوران ایسا کرنا انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ اکثر انٹرویورز لمبی بات کے ذریعے آپ کا صبر و تحمل چیک کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی انہی کی نفسیات پر عمل کرتے ہوئے خاموشی سے ان کی بات سننی چاہیے۔ اس دوران انٹرویور کو یہ بالکل محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ دلچسپی نہیں لے رہے، اور ساتھ ساتھ سر ہلا کر انہیں اپنے متوجہ ہونے کا احساس بھی دلاتے رہیں۔ جاب انٹرویو کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بات سے بات نکالنے کا فن انٹرویورز کو متاثر کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ان کی گفتگو میں آپ کو کوئی ایسا ٹاپک مل رہا ہے جو آپ دونوں کی کامن دلچسپی ہے تو اس کے بارے میں بات کرنے اور رائے دینے سے نہ ہچکچائیں۔ جیسے کہ اگر آپ کے انٹرویور کو کتابیں یا سیاست پڑھنے میں دلچسپی ہے یا وہ کرکٹ وغیرہ کے شائقین ہیں اور آپ بھی ایسا مشغلہ رکھتے ہیں تو اس بارے میں آپ انہیں بتا سکتے ہیں۔ نمبر 7، خوشامد سے پرہیز کریں۔ اکثر لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے کمپنی کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں اور کئی تو انٹرویورز کی ہی ایسی تعریفیں کرنے لگتے ہیں جو ایک ملاقات میں کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسی تعریفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایسے لوگوں کو انٹرویورز خوشامد کرنے والا اور کمزور سمجھتے ہیں، جنہیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں بلکہ وہ اپنے مفاد کی خاطر کسی کی بھی جھوٹی تعریفیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ انٹرویو کے لیے کمپنی کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر جائیں اور اتھینٹک تعریف کے علاوہ اور کچھ نہ کہیں۔ نمبر 8، اپنی ڈریسنگ اور کلرز کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ کلرز کی سائیکالوجی نہ صرف انتہائی دلچسپ ہوتی ہے بلکہ ایک اچھے جاب انٹرویو کے لیے آپ کو اپنے ڈریس کوڈ کے ساتھ ساتھ ان رنگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو انٹرویو میں مثبت یا منفی اثر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ انٹرویور کی سب سے پہلی نظر آپ کے کپڑوں پر ہی پڑے گی جس سے وہ آپ کی سوچ کا ابتدائی اندازہ لگا لے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کس کمپنی میں اور کس عہدے کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سب ایڈیٹر یا نیوز رپورٹر کی جاب کے لیے اخبار کے دفتر جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے ماحول کے حساب سے کپڑے اور ان کے رنگ منتخب کرنے چاہیے، جیسے کہ ہلکے رنگ کی ڈریس پینٹ اور آفس شرٹ یا کرتا شلوار کے ساتھ کوٹ وغیرہ۔ لیکن اگر یہ کسی ٹی وی کا چینل ہے اور آپ کو ایسی ہی کسی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینا ہے
تو آپ کی ڈریسنگ میں ہلکے کلر کے 3 پیس سوٹ اور شوہ رنگ کی ٹائی شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کی منزل کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے تو جینز کے ساتھ ٹی شرٹ یا آفس شرٹ میں بھی کام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ریڈ اور اورنج رنگ کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ اچھا تاثر نہیں دیتے۔ ناظرین، اگر آپ نے انٹرویو دینے جانا ہے تو میرے چینل پہ ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ انٹرویو کے دوران پوچھے جانے والے 10 مشکل سوال اور ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔